آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ دو عمر میں سے ایک عمر عطا فرما جو تجھے پسند ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بن الخطاب خاصہ خالصتاً، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تو میرا شرح صدر اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اسی موقع پہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اب اپنی بہن کے پاس آتے ہیں، ایک لمبا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے نشاندہی کی کہ دار ارقم بن ارقم کوہ صفا کی ایک وادی میں ایک مکان میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ جب راستے کی نشاندہی کرتے گئی تو آپ اس راستے پہ چلے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو دیکھا تو صحابہ کرام کی جماعت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یہ بھی شیر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمر سے 3 دن پہلے اسلام لے کے آئے۔ کتنے؟ 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے۔ جب صحابہ نے بتایا نا حضرت امیر حمزہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جو ہے وہ پہنچا دی گئی کہ عمر جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے حضرت عمر کو جھپا ڈالا اور سینے سے لگایا اور جھنجھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سوچ رہے ہو؟ اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے آخری رسول ہیں۔ 39 پہلے ہو چکے تھے، 40 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت اس وقت قلیل صحابہ تھے اور چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے، گھروں میں نماز پڑھتے تھے، گھروں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام جو ہے وہ گھروں میں نماز کیا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذرا سوچے میری طرف، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم حق پہ ہیں، ہم زندہ ہیں تب بھی حق پہ ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جائے تب بھی ہم حق پہ ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب ہم نے زندہ رہنا ہے تب بھی حق پہ ہے اور مر جانا ہے تب بھی حق پہ ہے، تو پھر چھپ کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میدان میں نکل کے خانہ کعبہ میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم حق پہ ہیں، جینا بھی ہمارا حق پہ ہے اور ہمارا مرنا بھی کیا ہے؟ حق پہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا۔ آپ نے کہا اے عمر ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ ہم باہر نکل کے علانیہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، علانیہ اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت کا اقرار کریں، اعلانیہ جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ و وعظ و نصیحت کریں، یہ ابھی تک حکم نہیں آیا۔ اور حضرت عمر نے اس موقع پہ ایک دعویٰ کیا، آپ نے فرمایا حسبک اللہ انا، اتنا بڑا دعویٰ، آپ نے کہا حسبک اللہ انا، فرمایا اللہ کافی ہے اور میں، حالانکہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے انا جو ہے انا یہ انانیت کے لیے تکبر اور غرور کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر کا جو کہا انا میں، یہ اسلام کے لیے تھا اور اللہ کو پسند آیا
اور اللہ کو ایسا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن پاک کی آیت میں فرمائی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ تجھے، اے نبی، اے غیب دان نبی، تجھے اللہ بھی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں سے جس نے آپ کی اتباع کی وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آج میں اسلام کے لیے کافی ہوں، میں اسلام کے لیے، غیرت کے لیے، اسلام کی حمیت کے لیے، اسلام کو طاقت دینے کے لیے، حضرت عمر نے کہا اور اللہ کو پسند آیا، قرآن کی آیت نازل فرما دی اور آپ کی حق میں، آپ کی تائید میں، آپ کی نصرت میں اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ 10 بارہ کی آیت ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ بھی کافی ہے اور مومنین میں سے جس نے آپ کی اتباع کی ہے وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ ایک عمر تھے جس سے پوری دنیا لرزتی تھی، یہ کل کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سخت تھے اور آپ کی رائے بعض اوقات حضرت ابو بکر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں ہوتے تھے، خلاف ہوا کرتی تھی، تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری رائے کے موافق ہو جاتے تھے، بعض اوقات میری رائے کے موافق نہیں، ایگری نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے اوپر ضرور غور و فکر کرتے تھے۔ 22 سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر اتری ہے۔ اتنے فہم و فراست والے، عدل والے، انصاف والے، شجاعت اور بہادری والے، اور ان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی، فہم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، ہدایت جو ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ وہی بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ چاہتا